کیا بہت پہلے جب نیچے ہوا کرتی تھی کلاس تو لوگ شاید شروع میں نے شروع کی تھی تو ہومیوپیتھک جب شروع ہوئی تو مشکل ہو گیا پھر ذرا. چند آیتیں رہتی ہیں اس پارے کی نا، اس صورت کی ہیں، تو اسی سے شروع کرتے ہیں اس رکوع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. پہلی آیت میں آخر پر تھا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور تم بت پرستی کے گند سے کی خباثت سے اجتناب کرو اور جھوٹ سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، تمام تر اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، غیر مشرکین بہ اس کا شریک نہ ٹھہراتے ہوئے. ومن یشرک باللہ، اور جو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے، فکانما خر من السماء، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا. فتخطفہ الطیر، تو اسے اچک لیں گے پرندے. یا اور تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے اڑا لے جائے گی. فی مکان سحیق، کسی دور جگہ جا پھینکے گی. تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اسے اڑاتی ہوئی کسی دور جگہ جا پھینکے گی. یہ جو نقشہ ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے.
حنفاء للہ غیر مشرکین بہی، اس کا تعلق فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور سے ہے۔ وہ دو چیزیں جو جن سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مقابل پر یہ دو صفات رکھی گئیں کہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ جھکتے ہوئے، اس کا شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ شریک نہ ٹھہرانے کا تعلق اوثان سے، اور جھوٹ کا سہارا لینے کی بجائے اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہنا، یہ حنفاء للہ کا مضمون ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور خدا کا شریک کوئی ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ آسمان سے مراد ہے بلندیوں سے، ہر جگہ آسمان سے مراد آسمانی بلندیوں سے گرا ہو اور اسے رستے ہی میں پرندے اچک لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے تعلق جو کٹتا ہے تو اس کے ساتھ دو باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اول یہ کہ خدا کی جب حفاظت اٹھتی ہے تو جھوٹے مذاہب، مختلف قسم کے توہمات اس کو آ پکڑتے ہیں، اور وہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اسے لے اڑتے ہیں کسی طرف۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہتا، اس کو ضرور کوئی نہ کوئی اور حملہ آور اپنا لے گا۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ جو خدا سے ہٹتے ہیں وہ حقیقت میں بعض دوسرے بد مذاہب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مضمون ہے تحوی بہ الریح فی مکان شہیق، یا اسے دنیا کے جو طبی دنیا کے رجحانات ہیں یا مادہ پرستی کے، وہ اسے بہت دور کی جگہ جا پھینکیں گے جہاں وہ کسی مذہب کا بھی نہیں رہے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا، نہ خدا کا نہ دیگر مذاہب کا، یعنی دہریت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ نقشہ ہے اس سزا کا جو ان دو چیزوں سے اجتناب نہ کرنے کی سزا ہے۔ اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ ذالک، اسی طرح ہوگا، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی عظمت کو عظمت دے گا۔ شاعر اللہ میں بیان پہلے کیا تھا یہاں یا نہیں؟ پہلے نہیں، یہاں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ ہاں، اللہ کے شاعر سے مراد ہے جن چیزوں کو اللہ حرمت دے، جن چیزوں کو نہیں، جسے بھی اللہ حرمت دے، جو اس کی عزت کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اب عزت خدا کی خاطر دینا ہو تو یہ تقوی ہے۔ شاعر اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے اس کی بنا صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ہم بھی اسے عزت دیتے ہیں۔ جیسے جب حجر اسود کو حضرت عمر بوسہ دے رہے تھے تو کسی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں نے تو اس کو محمد رسول اللہ کو اس کو بوسہ دیکھا ہے، اور یعنی اللہ اور رسول نے جس کو عزت دی ہے میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں، ورنہ اس پتھر کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں بتاتے خود۔ تو عظمت جہاں خدا دیتا ہے انبیاء کو، جو عظمت دیتا ہے، حرمت دیتا ہے ان کو، ان کا احترام، خانہ کعبہ کو، دنوں کو، یہ ساری چیزیں شاعر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو دراصل اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ کا تقوی ہے جو ان عزتوں کا موجب بنتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو اور خالی عزتیں رہ جائیں تو وہ بھی شرک ہے۔ تو تقوی القلوب کہہ کر یہ وضاحت کر دی کہ خدا کے نام پر بھی بعض دفعہ انسان رفتہ رفتہ شرک کی طرف مائل ہو جایا کرتا ہے۔ بس اپنے دل پر نظر رکھنا اور اس تقوی کی حفاظت کرنا جس کی بنا پر تم اللہ کے قائم کردہ شاعر کی عزت کرتے ہو۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق۔ اب فیہا کی ضمیر پھر انہی قربانی کے جانوروں کی طرف چلی گئی ہے جہاں جن کا ذکر چل رہا تھا، اور یہ جو بیچ کی آیت ہے من یعظم شاعر اللہ ہے، اس میں قربانیاں بھی شاعر میں داخل ہیں، اور
اونٹوں کو عزت سے دیکھنا، بکریوں کو جو خدا کی راہ میں وقف کر دی گئی ہوں اور پہلے سے ہی اس نیت سے پالی جا رہی ہوں کہ ان کی قربانی دیں گے، یہ مضمون ہے کہ اس میں چونکہ اللہ کی خاطر ہے، اس لیے انسان ان جانوروں کی بھی عزت کرے گا جو اس کے ذبح کے بعد اس کے کھانے کے کام میں آنے والے ہیں۔ تو اس کا تعلق صرف دلوں کی نیتوں سے ہے، ان کی پاکیزگی خدا خوفی سے ہے، اور چیزیں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو یہ اس کا جو اس کی لاجک ہے اندر کی، اس کو واضح کرنے والا مضمون ہے۔ لکم فیہا منافع، ان قربانیوں میں تمہارے لیے کچھ منافع ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک کے لیے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر بیت عتیق کی طرف ان کو لے جانا ہے، ان کو وہاں پہنچانا ہے، محل پہنچانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جو بھیڑ بکریاں وغیرہ جو آپ کے پاس رہتی ہیں، ان کا دودھ حرام نہیں ہو جایا کرتا، ان کی اون بھی کاٹی جا سکتی ہے، اور بھی کئی ایسے منافع ہیں جو ان سے خود بخود حاصل ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے تصور میں یہ بات داخل نہیں کہ ہر چیز انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ تمہارے پاس ہیں، جو منفعتیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بے شک استعمال کرو۔ اس کے بعد پھر ان کو محل پہ پہنچانا ہے، محل پہ پہنچانا ہے، یعنی جس جگہ کے لیے ان کو قربان کرنا مقدر ہے، فیصلہ شدہ ہے، وہاں ان کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کو قربانی کا ایک طریق سکھایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی حج کی طرح، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ حج بھی تمام مذاہب میں کسی نہ کسی معنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا دائرہ محدود ہے۔ بین الاقوامی حج ایک جگہ کا، سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں، مگر اس کے لیے تیاری کروائی گئی ہے سب کو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری مذہب اسلام ہی ہے جس کے ذریعے سے حج کے اعلیٰ مقاصد پورے ہونے تھے۔ اور مذاہب کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ بعض جگہوں کو شاعر بنا لیں اور ان جگہوں پر اکٹھے ہوا کریں، جیسے ہندو مختلف مندروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، عیسائیوں نے بہت سے سینٹس کی جگہ بنا رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں پلگرمیج، وہاں وہ ایک قسم کا حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی حج ہے، اور بدھ مت میں بھی بعض ایسے اسٹوپز ہیں، بعض راکس ہیں جہاں حضرت بدھ کے حالات یا ان کی تعلیمات درج ہیں، وہاں وہ حج کرتے ہیں عملاً۔ تو ان کی پلگرمیج ہوتی ہے، ننگے پاؤں چلتے ہیں، قافلہ در قافلہ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ قربانیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، عجیب بات ہے۔ قربانیوں کا مضمون بھی خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر جگہ ہر قوم کو کچھ سکھایا ہوا ہے، تاکہ وہ آخری طور پر جو عظیم قربانیاں ہونی ہیں ان کے لیے ان کی تباً آمادہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں بھی بہیمۃ الانعام کی قربانی میں سور کی قربانی شامل نہیں، ان قوموں میں بھی نہیں جو سور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو فسق کا مضمون اس سے بھی کھل جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اگر اتفاقی حادثہ ہوا ہوتا، یہ خدا کی تعلیم نہ ہوتی، تو جگہ جگہ آپ کو سور کی قربانیاں بھی دکھائی دیتی۔ ایک بھی جگہ دنیا میں کہیں سور کو خدا کے نام پر یا ان بتوں کے نام پر بھی جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے قربان نہیں کیا جاتا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانور ان مویشیوں پر وہ خدا کا نام پڑھیں جو چوپائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے حضور جھک جاؤ، اسی کو اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،
اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم میں چونکہ وہ لازم فعل ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کے دل مروب ہو جاتے ہیں اردو میں، ورنہ ہم کہتے ہیں ان کے دلوں پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، مگر قرآن کریم نے فاعل قلوب کو رکھا ہے، اس لیے بہتر ترجمہ یہ ہے ان کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو پہنچیں مصیبت کے رنگ میں۔ اصابہ میں نے پہنچنا بھی اور مصیبت بھی، تو ما اصابہم جو مصیبت کی چیزیں ان تک ان پر پہنچیں یا ان کو پہنچیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اب وہ جو شاعر والا مضمون تھا اس کو کھولنے کے بعد اب بدن کو بھی بتایا ہے کہ یہ بھی شاعر میں ہے، مگر ان معنوں میں جو بیان ہو چکے ہیں کہ قلوب کے تقوی کے ساتھ ان کی عزت کا تعلق ہے، بذات خود قربانیوں میں کوئی چیز عزت کے لائق نہیں۔ والبدن جعلناہا لکم، اور وہ قربانیاں جو ہم نے، قربانی کی اونٹ ہے اصل میں تو بدن، کیونکہ اونٹوں کے لیے خاص ہے نا بدن، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے یعنی دوسری قربانیوں کے علاوہ ان کو بھی شاعر میں داخل فرمایا ہے۔ لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، تو ان کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹوں کی قربانی کا یہ طریق رائج ہے، اور اسی طرح یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہی نکلا ہے کہ اونٹوں کو الگ الگ ایک ایک جگہ پچھاڑ کر تو قربانی نہیں لی جا سکتی، اس لیے جو بھی اونٹ کی قربانی لے کے آتے ہیں ان کے اونٹ ایک قطار میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو نیزہ مارنے والے جو ماہرین ہیں وہ یہاں ان کے جو شارگ ہے اس پہ وہ نیزہ مارتے ہیں پھر، اور اس طرح ایک کے بعد دوسرا اونٹ، یا وہ اکٹھے کئی نیزے والے ہوں گے، مگر ان کو ہمیشہ ایک صف میں کھڑا کر کے ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ صوافا، قطاروں میں کھڑا کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو۔ فیضا وجبت جنوبہا، پس جب ان کے پہلو میں قرار پکڑ جائیں، فکلوا منہا واتموا القانع والمعتر، تو اس میں سے کھاؤ اور بے سوال حاجت مند کو بھی دو، قانع جو قناعت کرے اور پوچھے مانگے نہ، والمعتر اور ایسے غریب کو بھی جو مانگتا ہے، معتر میں وہ مانگنے والے شامل ہو جاتے ہیں۔ وجبت جنوبہا میں یہ تعلیم دی کہ اس کو ابھی جب تک جان نکل نہ جائے اس وقت تک اس کا گوشت کاٹنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ذبح کے دوران بھی یہی تعلیم ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ پڑ جائے اس وقت تک اس کا عضو کاٹنا جائز نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی احسان ہے جانوروں پر بھی کہ جو ضروری چیز ہے وہ تو کرنی ہے، مگر ایسے آسن رنگ میں کرو کہ اس سے کم تکلیف پہنچے۔ جانوروں کی قربانی کے متعلق یہاں عموماً مغرب میں یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ سٹن کرنے کا طریق بہتر ہے، اور ذبح کرنا یا نیزہ مارنا یہ نقصان دہ، زیادہ تکلیف دہ ہے جانور کے لیے۔ ایک مجلس میں نے ان کو ثابت کیا، اور وہ سوال کرنے والے بھی دوسرے بھی مان گئے اس بات کو کہ خون بہانے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے سٹن کرنے سے اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور سٹن کرنے کے باوجود چونکہ دماغ میں خون کی سپلائی رہتی ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ دماغ بتا تو نہیں سکتا مگر بے چینی محسوس کرتا ہے، اور بیماری کی حالت میں
سب کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں سویا ہوا ہے، لیکن وہ شدید پرعذاب نیند ہوتی ہے، بھیانک خیالات دوڑ رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہے جو چین کی نیند نہیں آنے دیتی، مگر اوپیم کھلا کے یا کسی چیز کے ذریعے اس کی چیخوں کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ لیکن خون کی سپلائی ختم ہوتے ہی، کم ہوتے ہی دماغ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر سٹننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو وہ تیز آلے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وہ ایک جو کٹ ہے وہ اچانک خون کی سپلائی بند کر دیتا ہے، کیونکہ جو دباؤ ہے وہ اس طرف سے نکل جاتا ہے خون کا، اس لیے دماغ فوراً اس سے خالی ہوتا ہے اور اس کٹ کی درد کا بھی شاید پتہ نہ چلے اس کو۔ اس لیے سب سے اعلیٰ طریقہ شاہ رگ کو کاٹنا ہے، اور اونٹوں کو بھی وہ جو نیزے مارتے ہیں کھڑا کر کے، وہ شاہ رگ پر نشانہ مارتے ہیں ماہرین، وہ فوراً خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہوش پوری نہیں رہتی، پھر وہ ڈگمگا کے گرتا ہے۔ جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے تب اس کے گوشت کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دماغ اگر خالی ہو گیا ہے تو پھر اسی وقت کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ خون کی سپلائی ختم ہونے کے فوراً بعد دماغ بالکل معاف نہیں ہوتا، بلکہ جو واضح احساسات ہیں ان سے طاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا احساس مٹتے مٹتے مٹتا ہے، اور 1-2 منٹ تک بغیر خون کی سپلائی کے بھی اس میں کچھ زندگی باقی رہتی ہے۔ تو یہ اس پہلو سے بھی سٹننگ کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں تو کافی دیر تک دماغ اسی طرح معاف پڑا رہتا ہے، نہ معاف نہیں ہوتا بلکہ سوچتا اور حرکت میں رہتا ہے۔ باقی جزوی احساسات بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک سپلائی اگر خون کی دماغ سے بند ہو جائے اور آپ ٹانگ کاٹیں تو ٹانگ کاٹنے والے عضو اعضاء میں ایک مقامی سینسری آرگنز جو ہوتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ دل میں بھی دماغ سے تعلق کٹنے کے باوجود فوری طور پر ایک متبادل سینسری سینٹر قائم ہو جاتا ہے، جو اسی طرح اس کو دل کو آرڈرز دے رہا ہوتا ہے جس طرح دماغ سے رگ آتی ہے، اسی وولٹیج کے اوپر وہ اس کو دھڑکانے کے لیے ضربیں لگا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر وہ اگر مر بھی چکا ہو تو اس بات کا احتمال ہے کہ اعضاء میں کچھ جان باقی ہونے کی وجہ سے ان میں احساس ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والا بظاہر بہرحال ظالم ہو جائے گا اگر وہ اس حالت میں جانور کو کاٹے گا، اس کو احساس ہو یا نہ ہو، مگر جو شخص تڑپتے ہوئے جانور کے گوشت کاٹ رہا ہے اس کے دل کو ضرور نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ تعلیم جو ہے یہ دو طرفہ ہے، اور قربانی کی بھی حفاظت ہے اور قربان کرنے والے کی بھی حفاظت ہے۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار قربانیاں ذبح ہو رہے ہیں، جانور، ہر قسم کے جانور ذبح ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس مخلوق کو خاص طور پر انسان کے لیے مسخر کرنا بڑا گہرا مضمون ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنی بقا کے لیے جو وحشیانہ جو صفات ہیں وہ نہیں بخشی گئیں، اور ان کے اندر یہ مادہ رکھ دیا گیا ہے کہ انسان کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں اور انسان ان کی سواریاں کرے، ان کی دودھ دوہے اور گوشت کاٹے۔ یہ سب چیزوں کے لیے ایک جانوروں کی قسم ہے جس نے اپنے آپ کو مسخر کیا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسانات ہیں جن کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان باتوں پر غور کرو، کرو اور خدا کے شکر گزار بندے بنو۔
لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو تقوی سے آری قربانی کچھ بھی نہیں ہے، ویسٹ ہے، محض ضیاع ہے۔ جو کچھ بھی خدا کو پہنچتا ہے اس کو تو قربانی کے اس گوشت سے کیا مقصد ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی اپنے ذاتی مسئلے میں لا سکتا ہی نہیں، یعنی اس نے وہ اس سے بالا ہے، یہ معنی ہے۔ لیکن تقویٰ ایک ایسا لطیف مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کوئی جسم نہیں ہے، کوئی بجلی کی کرنٹ بھی نہیں ہے، وہ ایک ایسا خیال ہے جس کا روح سے تعلق ہے، اور یہ لطیف چیز ایسی ہے جو خدا تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ بس قربانیاں ہوں یا کوئی اور نیکی کا کام، خدا کو صرف تقویٰ پہنچے گا اور کچھ نہیں پہنچے گا۔ ان اللہ ہاں آگے ہے تقویٰ منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو سب مسخر فرمایا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اس بات پر جو خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس احسان پر جو خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کی تکبیر کرو، اس کا ذکر بلند کرو۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ تقویٰ کی آگے بہت سی بلندیاں ہیں، اور تقویٰ کا مضمون بہت معمولی خدا کے خوف سے شروع ہو کر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت باریک راہوں پر بھی تقویٰ کا مضمون اطلاق پاتا ہے، اور ہر شخص ان راہوں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ سوچ سکتا ہے، مگر وہ خدا کے خاص بندے جن کو خدا تعالیٰ توفیق بخشے، وہ تقویٰ کی لطافتوں میں سفر کرتے ہیں، اور اس مضمون میں پھر وہ محسن بن جاتے ہیں۔ تقویٰ ثم تقویٰ احسنوا، قرآن کریم فرماتا ہے وہ تقویٰ اختیار کریں پھر احسنوا، پھر اس تقویٰ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں۔ تو یہاں پہلے متقیوں کے لیے بشارت تھی، اب بشر المحسنین، وہ لوگ جو تقویٰ میں غیر معمولی حسن پیدا کر دیتے ہیں، ان کو بھی بشارت دے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دفاع فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یدافع عن الذین آمنوا کا مضمون یہاں کیا تعلق رکھتا ہے پہلی آیات سے، یہ قابل غور بات ہے۔ مومن صاحب کہاں چلے گئے؟ رمضان کی تیاری؟ اہلیہ ہاتھ بٹن میں ہے نا ٹانگ، اچھا اچھا اچھا، بچوں کے بات میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بتاؤ جی، ہاں تمہارا ہلے ہیں، کچھ آثار پیدا ہوئے ہیں آواز نکالنے کے۔ ہاں باتیں قربانیوں کی ہو رہی تھیں ادھر ادھر، اچانک یہ کیا ہو گیا بیچ میں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جانی مومنوں پر جب جانی قربانی کا وسلام کا قربانی ہونے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کی طرف سے دشمنوں کا مقابلہ ہیں؟ یہ دفاع کی طاقت دیتا ہے انہیں حفاظت۔ ایک ٹھیک، اور جو قربانی ہے اس کے نتیجے میں مومن کی جان بچائی جاتی ہے، اور قربانی دفاع کا موجب بنتی ہے مومن کے لیے اگر تقویٰ سے کی جائے۔ تو جہاں اس نے ذبح ہونا ہے اللہ روک دیتا ہے، وہ قربانیاں جو وہ دیتا ہے خدا کی راہ میں وہ فدیہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور قربانی بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں۔
صدقہ اور کیا تھا؟ دعا اور صدقہ. دعا اور صدقہ. ہاں، دعا اور صدقہ قربانی کو تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو ٹالنے والی چیزیں ہیں. بس یہ ہے صدقے کا مضمون. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کی بلا دوسرے پہ چڑھ جائے گی اور قربانی دے دو اور بات ٹل گئی. قربانی کے ساتھ جو خدا نے تقویٰ باندھا ہوا ہے وہ ہے جو دراصل دفاع کا موجب بنتا ہے. متقین کا دفاع ہوتا ہے، سچے مومنوں کا دفاع ہوتا ہے. محض جانور قربان کرنے میں اپنی ذات میں کوئی بھی دفاع نہیں ہے. بس اگر تم تقویٰ کے ساتھ خدا کی راہ میں کچھ پیش کرو گے تو یہ تمہارے لیے بلائیں ٹالنے کا موجب بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہت سی بلائیں ٹالتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. اور قربانی کرنے والوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جاتی. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں اور خیانت کرنے والے لوگوں کے مال کھا کر پھر قربانیاں دیتے ہیں اس میں سے، ان کو خدا پسند نہیں کرتا، ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوں گی. کئی لوگ ہیں بے شمار حرام کی کمائی ہوتی ہے اور اسی میں سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تقویٰ سے آری مال کی کمائی ہے اس پر دی ہوئی کوئی قربانی بھی خدا کے حضور رسائی نہیں پا سکتی، کیونکہ وہ تقویٰ سے خالی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. قَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. کہاں سے پڑھنا ہے؟ بالکل نہیں چلنا. اچھا اگلا رکو اس کے بعد. اب
قربانیوں کے ساتھ ہی اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مضمون بھی متعلق رکھتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے نے قربانی پیش فرمائی، اور خدا تعالیٰ نے اس قربانی کو ایک دمبا جو جنگلی دمبا تھا مہیا کر کے اس کو ٹال دیا، اور جو اصل قربانی کا مفہوم تھا، جو رویا کا مقصد تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے واقعات سے تعلق تھا، اس طرف پھیر دیا مضمون کو۔ اور انسانی قربانی جو توئی تھی وہ پیش کی جانی تھی۔ حضرت اسماعیل کی بھی توئی قربانی تھی، مگر وہ وقت نہیں تھا اس کے وعدے کے پورا ہونے کا، بلکہ ان کی اولاد سے وہ قربانیاں لی جانی تھیں۔ لیکن ان قربانیوں کے باوجود بہت بڑا دفاع کا ایک نظام ہے جو جاری ہے ساتھ ساتھ۔ اگر خدا تعالیٰ دفاع نہ فرماتا تو جتنی قربانیاں ہمیں بہت عظیم دکھائی دیتی ہیں، عملاً وہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان عظیم فوائد سے جو ان قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ چنانچہ سارے عرب کی فتح کے لیے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ گنتی کے ہیں، اور کبھی دنیا میں کسی قوم نے اتنی تھوڑی جانی قربانی کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں کیا۔ تو جہاں ان قربانیوں کی عظمت ہے، وہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا دفاع بھی ساتھ شامل ہے۔ جنگ بدر میں کتنی بڑی غالب اکثریت تھی جس نے حملہ کیا ہوا ہے، اور ان کے بہت زیادہ مارے جاتے ہیں، اور مسلمان بہت معمولی شہید ہوتے ہیں تعداد میں، اور یہ مضمون مسلسل پھر جاری رہا ہے بعد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا دفاع ان کی قربانیوں ہی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ ایک دفاع ہے جو جانور ذبح کرتے ہو تو اس سے تمہارا دفاع ہوتا ہے، ایک دفاع ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ دفاع انسان کی کوشش کے بغیر خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، مگر اس کے علاوہ دفاع کی اجازت بھی خدا دیتا ہے، اور جب خدا کی تقدیر اس دفاع کے ساتھ شامل ہو جائے پھر بہت ہی تھوڑی قربانیاں بہت بڑے بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ بس یہ انتقال مضمون کا جو ہے قربانیوں کا، یہ اس طرح ہے۔ قربانیوں کے ذکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی قربانی، اس کے اصل مقاصد، اس کی حقیقی معرفت وہ کیا تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کی طرف ذہن کو منتقل کر رہی ہے بات۔ اور وہ حالات یہ تھے کہ 13 سال تک مسلسل ان کو قربان کیا جا رہا تھا، اور باوجود اس کے کہ وہ اس قربانی سے نکل بھاگ سکتے تھے اگر انکار کر دیتے خدا کی توحید کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو بعض دفعہ جبری قربانیوں میں بھی تو شامل ہوتی ہے، اس کا از خود ہونا۔ بس ان کو جہاں پکڑ کے مجبور کر کے تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اس میں ایک چیز توئی تھی، یعنی وہ دروازہ جو نجات کا تھا وہ ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر تم اس کا انکار کر دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بس جبری قربانیاں بھی توئی ہو جاتی ہیں، اور ایسی جبری قربانیاں جو توئی دی جائیں، یعنی قربان ہونے والے کی طرف سے اس میں ایک تو مضمون داخل ہے، وہ ہے جو سب سے عظیم قربانی ہے۔ بس اس آیت میں اسی طرف سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اب اللہ دفاع کی اجازت دے رہا ہے جو جن پر پہلے ہی تلوار اٹھائی جا چکی ہے۔ یقاتلون، وہ قتل کیے جا رہے ہیں، بانہم ظلموا، محض اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کیے گئے ہیں، مظلوم کر دیے گئے۔ ان لوگوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کے مضمون کو دیکھیں، یہ ہے عنوان، اس عنوان کے تابع اب یہ باتیں آئیں گی۔ اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، کئی طریق سے کرتا ہے۔
اور ایک طریق یہ بھی ہے کہ کمزوری کے باوجود پھر ان کو اپنے دفاع کی اجازت بخش دیتا ہے، اور جب بخشتا ہے تو ضمانت دیتا ہے کہ تم کمزور ہو مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے نتیجہ ہمیشہ یہ نکلے گا کہ تم فتح یاب ہوگے۔ یہ ہے اس مضمون کا پہلے مضمون سے تعلق، اور بیچ کی اس آیت نے یہ انتقال کا رستہ پیدا کیا، گویا کہ ایک پل بنا دیا قربانی کے عام مضمون سے اس عظیم قربانی کے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بس وہ سارے جو مسلمانوں کے مقابل پر نکلے تھے وہ خوان بھی تھے اور کفور بھی تھے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف تلوار اٹھائی جا چکی ہے، جن کے خلاف جنگ جاری ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اب جن پر ظلم کیا جا رہا ہو وہ کمزور ہی ہیں تو ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان کو اجازت دینا تو پھر بڑی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ چھوٹے سے کسی بچے کو اجازت دے دو کہ ڈاکٹر صاحب سے لڑ پڑے، ڈاکٹر صاحب تو اس کو چھوڑیں گے نہیں کچھ بھی اس کا۔ اس لیے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس کے خلاف اجازت دی جا رہی ہے، مگر ساتھ یہ جو ذکر فرما دیا فوراً، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس نے اجازت کا جواز دکھا دیا، بتا دیا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس نے اجازت دی ہے وہی دفاع کرے گا۔ بس ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کا یہ مضمون ہے جو یہاں پوری طرح چشمہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، ہم دفاع بھی تو ہم ہی کرتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اور آگے مظلومیت کی باقی باتیں بعد میں ہیں، تاکہ پہلا خوف دور کر دیے۔ اجازت دیتے ہی جو دل پہ خوف طاری ہونا چاہیے تھا کہ او ہو ہم کیسے لڑیں گے، جب لڑائیاں ہوئی ہیں تو بہت سے مسلمان جو ہے بہت سخت گھبرائے ہوتے تھے، تر تر کانپ رہے ہوتے تھے، مگر وہ ابھی حالانکہ پہلے سے زیادہ طاقت ہو چکی تھی۔ جب یہ اجازت دی گئی اس وقت بالکل ہی طاقت نہیں تھی مسلمانوں کو، اور ان کا ماضی یہ تھا للذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی حالت کمزوری کی ایسی کہ اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، کچھ نہیں کر سکے، بغیر حق، کوئی جواز نہیں تھا نکالنے والوں کو، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کہنے کے نتیجے میں ان کو گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے اوپر مظالم کیے گئے جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اب مومنوں کی حفاظت ہی نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، بلکہ معابد غیر مومنوں کے بھی کسی کے بھی ہوں ان سب کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ شاعر کا ایک مضمون معابد کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس شاعر، قربانیاں، دفاع، یہ تینوں مضمون ہیں جو بٹے ہوئے دھاگوں کی طرح اکٹھے چل رہے ہیں۔ فرماتا ہے اگر خدا تعالیٰ یہ اجازت نہ دیتا جو تمہیں دے رہا ہے کہ دفاع کرو، تو پھر دنیا میں تو ایسے ظالم ہیں جنہوں نے کوئی معبد بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ ایسے جاہل علماء ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے معابد کو مٹانے کی تعلیم دیتے ہیں اور خدا کے نام پر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ دفاع کی اجازت نہ ہوتی تو کوئی معبد بھی نہیں بچنا تھا۔ بس جہاد کا مضمون یہ ہے کہ تم شاعر کی حفاظت کرو، خواہ وہ غیروں کے شاعر بھی ہوں۔ بس جہاد کا مضمون صرف ذاتی دفاع کے لیے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عظمتوں کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم آیت ہے جو اسلام کی عالمگیری پر ایک ناقابل تردید گواہ ہے، اور چونکہ اسلام نے سب دنیا میں غالبانہ تھا، اس لیے ہر دنیا کے مذہب کے معابد کی حفاظت کا مضمون یہاں پیش فرما رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض
بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے خلاف دفاع کی اجازت نہ دیتا، لہدمت صوامع، تو گرجے وہ مسمار کر دیے جاتے، وہ بیعن، اور معابد نہ ان کے جو خدا کی راہ میں جو فقیر درویش بن کے الگ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، خانقاہ نہیں، جو راہبوں کے راہب خانے بھی مسمار کر دیے جاتے، ان کو بھی نہ چھوڑتا کوئی، و بیعن، اور ان کے بیعن تو ہو گیا نا، حدم السماء و بیعن و صلوات، اور یہودیوں کے ٹیمپلز وہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور آخر پر فرمایا وہ مسجدیں بھی جن میں ذکر الہی بہت کیا جاتا ہے۔ تو عجیب جہاد ہے جو شروع ہوتا ہے عیسائیوں کے گرجا گھروں سے، اور پھر یہودی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، راہب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے۔ تو یہ عظیم الشان تعلیم جہاد کی ہے، جس کو مولویوں نے اس قدر بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اپنی نحوست کو نعوذ باللہ قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ عظیم الشان جہاد کی تعلیم ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ کمزور کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، جس کے خلاف لڑائی کی جا رہی ہے اس کو اب حق دیا جا رہا ہے جبکہ ابھی کمزور ہے۔ یہ جو مضمون ہے نا ابھی کمزور والا، یہ بھی خاص طور پر ہمارے سمجھنے کے قابل ہے کہ لائق ہے، کیونکہ مسلمان علماء نے میں سے بعض ایسے بگڑے ہوئے تصور کے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی جہاد کی تعلیم کو پارا پارا کر ٹکڑے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ ایک ان کا شعر مودودی ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں دیکھو خدا تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک طاقت نہیں پیدا ہو گئی۔ جب تک مسلمان کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، آپ کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب ساری نصیحتیں بیکار گئیں، جب آپ کا خلق عظیم بھی دلوں کو تبدیل نہ کر سکا، جب تمام رستے محبت اور تبلیغ کے ذریعے انقلاب کے بند ہو گئے، تب جب ان کو طاقت مل گئی تب خدا نے کہا اب تلوار اٹھاؤ اور ان کے زنگ کاٹو، کیونکہ تلوار کے سوا کوئی چیز دلوں کے زنگ نہیں کاٹ سکتی۔ طاقت کا انتظار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اول تو اس ساری بات ہی بڑی جہرانہ ہے، کیونکہ وہ پہلے جو طاقت آئی کس طرح کمزوروں کے پاس، ان کمزوروں کو طاقت ملی کہاں سے تھی؟ اگر نصیحتیں ناکام رہیں، اگر خلق عظیم بیکار گیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقت آ گئی ہو۔ یعنی ساری دلیل اتنی جہلانہ ہے کہ اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب میں مودودی کے مجھے لکھ رہا تھا تو جتنے میرے اعصاب بھنائے ہیں اس وقت شاید ہی کبھی کسی تحریر میں بھنائے ہوں۔ بظاہر بڑی بڑی معقول باتیں اتنی بیوقوف والی، اس قدر ردی اور نکمی اور اسلام کے اور حملہ آور ہیں وہ باتیں کہ واقعتاً اصحاب شکنی کی بھی حد ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم دیکھیں اجازت کیا کن کو دے رہا ہے، یقاتلون، جن کے خلاف تلوار اٹھائی جا رہی ہے بڑے عرصے سے اور ان میں طاقت نہیں ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ہے جو ان کی نصرت پر قادر ہے، اور گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر اجازت اس بات کی بھی دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی معبود کسی کا بھی ہو، اگر تم اس کے دفاع میں نکلو گے تو خدا کی نظر میں تم شہید کہلاؤ گے، کیونکہ شاعر کی حرمت ہے، اس کی خاطر تم جان دے رہے ہو۔ اس سے زیادہ عظیم الشان عالمی دفاع اور عالمی جہاد کی تعلیم دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور پھر مزید تاکید ہے، یہ جو وعدہ ہے اس کو تم معمولی نہ سمجھو، یقیناً لازماً اللہ تعالیٰ جو اس کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ یعنی جو اللہ کی مدد یعنی اللہ کی خاطر میدان میں نکلتا ہے، یہ سارے من انصاری اللہ کے جواب میں پیدا ہونے والے انصاری ہیں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور ایسی طاقت والا بھی ہے جو عزت والی طاقت ہے. عزیز میں علم کی طاقت بھی ہے اور ایسی طاقت جو معزز بناتی ہے، نہ کہ جابر اور ظالم بنائے. تو یہ ہے جہاد کی تعلیم کی روح جو قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے، اور اس سے بہتر کوئی جہاد کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر یہ دنیا میں جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں مصروف ہیں اور احمدیت جہاد کی منکر ہے، تو یہ وعدہ کہاں گیا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. کیوں جی ڈاکٹر صاحب بھول گیا اللہ تعالیٰ وہ وعدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یاد رکھے اور بعد میں آنکھیں پھیر لیں؟ یہ تو کوئی دنیا کے لوگوں، دنیا میں بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کی اولادیں، ان کے ساتھی سب مر جاتے ہیں عملاً، کیونکہ ان کی عزت ان کی ذاتی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے یا ان فوائد کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا ممکن ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں قیامت تک ان کو واپس لینے کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں ہے. اور اب جب یہ جہاد کے نام پر نکلتے ہیں تو مار کیوں پڑتی ہے؟ بڑی سخت سزائیں ملتی ہیں، جگہ جگہ مار پڑتی ہے. تو صاف ثابت ہوا کہ خدا کا یہ وعدہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وعدہ سچا ہے مگر اس کے حقدار بننے والے نہیں رہے. اگر للہ، ہاں جی ایک ہاتھ اٹھ گیا، چلو ہاں جی فرمائیے. یہ مکے میں ہوا تھا کہ مدینے میں؟ کیا یہ مدنی ہے؟ کیوں جی مدنی ہے نا، کیونکہ یہ جنگ بدر سے پہلے کی آیتیں ہیں. مکے میں کسی لڑائی کی اجازت دی تھی خدا تعالیٰ نے؟ بتاؤ. پھر جب اجازت ملی تو اسی وقت شروع ہو جانا چاہیے تھا کام. وہاں تو دشمن کانٹیکٹ میں تھا. مگر مدنی ہے کیونکہ الذین اخرجوا من دیارہم بھی تو ہے ساتھ. اخرجوا من دیارہم کا فعل تو مدینے سے پہلے ہوا ہے اور لازماً یہ ماضی کا ذکر بتا رہا ہے کہ مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور سورت بھی مدنی ہے. اچھا اور کیا پوچھنا ہے؟ تو خیال کیا آیا ہے مدنی مکی کا؟ اس لیے کہ وہ کمزوری کی حالت جو ہے وہ زیادہ مکے میں تھی، مدینہ میں. مکے میں بھی تھی، یہاں بھی تھی. اگر مکے کی کمزوری کی حالت کے نتیجے میں تو مدینے پہنچے تھے. اور ان کمزوروں نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ تلوار سے نہیں کی. جو پناہ گزین بن گئے ہوں انہوں نے جاتے ہی وہاں حملہ کیا تھا انصار کے اوپر، جو ان کو زیر نگیں کیا انہوں نے. تو یہ دلائل اس بات کے ہیں کہ کمزور ہیں، کمزوری کے باوجود خدا تعالیٰ ان کا دفاع کر رہا ہے اور ان کو طاقت بخش رہا ہے. لیکن جس حالت میں اجازت دی گئی ہے وہ ابھی طاقت کی حالت نہیں ہے، اجازت کمزوری ہی کی حالت میں دی گئی ہے. چنانچہ حملہ آور مکے سے آیا ہے اور مدینے کی ساری طاقت ملا کر 313 سے زیادہ نہ بڑھی، اور وہ 1000 جوان بڑے بڑے جنگی خونخوار اونٹوں پر سوار، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس. اس لیے کمزوری کا مضمون تو بالکل ظاہر و باہر ہے. اور وعدہ اس شان سے پورا ہوا ہے اس میں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، جنگ بدر کا نتیجہ دیکھ کر، کہ ان کے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی تھی ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں. تمام چوٹی کے سردار اور لڑنے والے وہاں مارے گئے ہیں. ابو جہل بھی وہاں مارا گیا. تو یہ وہ عظیم نشان ہے جو وہاں پورا ہوا. 2 بچوں لڑکوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا. ابھی ہیں 5 منٹ. الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو خدا تعالیٰ سیادت بخشے اور زمین پر میں تمکنت عطا کرے
تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں گے، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور نیک باتوں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے قبضے میں امور کا انجام ہے۔ عاقبۃ الامور، تمام امور کا انجام خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ بس اگر یہ تیری تکذیب کریں تو تجھ سے پہلے قوم نوح نے بھی تو تکذیب کی تھی، اور عاد نے بھی اور ثمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم نے بھی اور لوط کی قوم نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، فاملیت للکافرین ثم اخذتہم، پھر ہم نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا، کیف کان نکیر، بس ہماری سزا کیسی تھی۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، اور کئی ایک ایسی بستیاں ہیں، کتنی ہی بستیاں ہیں، یہ کئی ایک بستی ہے لفظاً تو، مگر محاورہ اردو کا یہی ہوگا، بس اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ، جب کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، فہی خاویۃ، بس وہ علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی متروک کنویں ہیں، وقصر مشید، اور قلعے جو بڑے مضبوطی سے بنائے گئے تھے۔ یہ ان سب قوموں کی ترقی کے حالات ہیں، تو قرآن کی دلیل کیسی کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے یہاں پہنچ کے۔ فرماتا ہے کہ یہ تیرا انکار کر رہے ہیں، پہلے انکار کرنے والوں کا حال نہیں دیکھتے، جنہوں نے انکار کیا تھا وہ کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے بڑے محلات بنانے والے، لیکن اس طرح غائب ہو گیا کہ کچھ بھی ان کا نہیں بچا، صرف ان کے نقوش تاریخ میں ملیں گے یا اس میں آثار قدیمہ میں مرتسم ہوں گے۔ بس یہ وہ تاریخ ہے جو بہت ہی مضبوط مذہب کے حق میں گواہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں ان کے مقابلے پر ہلاک ہوئی ہیں جو بالکل کمزور اور نہتے لوگ تھے۔ بس ابراہیم زندہ رہا، لوط زندہ رہا، نوح زندہ رہا، موسیٰ زندہ رہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ مذہب کا معاملہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ایک لازم تقدیر ہے جس کو کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ مذہبی قومیں یقیناً غالب آئی ہیں، اور مذہبی قوموں کو مٹانے کے دعوے دار اپنی طاقت اور غلبے کے باوجود نامراد کر دیے گئے، اور ان کی تاریخ ان آثار قدیمہ میں پھیلی پڑی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، بس کیا یہ زمین میں پھرے نہیں، سیر نہیں کی انہوں نے زمین کی، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، وہ اگر سیر کرتے تو ان کو وہ دل نصیب ہوتے جن سے وہ عقل کرتے، او آذان، یا ایسے کان ملتے جن سے وہ سنتے۔ لفظاً اس کا یہ ہوگا افلم یسیروا، کیا انہوں نے دنیا سیر نہیں کی زمین میں تاکہ ہوتے ان کے لیے دل جو عقل رکھتے، کان جو سن سکتے۔ فإنها لا تعمل الابصار، بس امر واقعہ یہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولکن تعمل القلوب، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور، وہ جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب میں تجھ سے جلدی کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں کہ جلدی سے عذاب لیا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کو ٹالے گا، بغیر پورا کیے نہیں چھوڑے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن
تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے اس حساب سے جو تم کرتے ہو، جس سے تم گنتی کرتے ہو۔ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک وقت کی وہ قیمتیں نہیں ہیں جو تمہاری ہیں، اس لیے تم جلدی کرتے ہو۔ تمہاری جب عذاب اگر 1000 سال کے بعد بھی آ پکڑے گا تو اللہ کی تقدیر ایسے ہی ہوگا جیسے آج کی بات کل پوری ہو گئی ہو۔ اس کے اور بھی بہت سے لطیف معنی ہیں، مگر یہاں تفصیل میں جانے کی ضرور موقع نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کہ وہ ظالم تھے، یعنی ان کو پکڑنے میں پھر بھی دیر کی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں جو آثار قدیمہ کے حوالے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ ان سب قوموں کے آثار زمین میں پائے جاتے ہیں، بہت سے ہیں جو دریافت ہو گئے ہیں، بہت سے ہیں جو نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہ یہ ان کا تعلق ان باتوں سے ہے۔ اس میں احمدیوں کو اسی لیے بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آثار قدیمہ کے مضمون کی طرف زیادہ توجہ کریں، کیونکہ اب تک تو غیر مسلم ہی قرآن کریم کی تائید میں یہ کھوج نکال رہے۔ اول فرض ہمارا ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں بعض ایسی چیزیں نظر انداز کر دیتی ہیں جن کی ان کے نزدیک قیمت کوئی نہیں، اس لیے ہم بہت سے علمی خزانوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایک دہریہ یا دین سے بے تعلق آدمی کھوج لگا رہا ہے، یا وہ لگا رہے ہیں جو بائبل کی خاطر بعض دفعہ ہوشیاریاں کر کر کے بھی، مطالب کو بدل کے بھی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں اور آثار قدیمہ والے ماہر کہلاتے ہیں۔ ان کو پھر دوسرے انہی میں سے لوگ پکڑتے ہیں کہ تم نے یہ غلط بات کی، آثار قدیمہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے۔ تو لازم ہے کہ احمدی آثار قدیمہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ اب یہ رمضان کے بعد کلاس انشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیوں فریاد تمہاری